اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مورخہ 19 جنوری 2017 کو زی نیوز کا ایک پروگرام ریکارڈ ہوا جس کا عنوان تھا فتح کا فتویٰ اور موضوع تھا اسلام میں کافر کون۔ خاکسار محمد حمید کوثر کو بھی اس میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ اس موقع پر جو سوالات تھے ان کے جوابات خاکسار نے دیے، لیکن وہ جوابات پوری طرح سے نشر نہیں ہوئے یا مجھے اپنی بات کہنے کا پوری طور پہ موقع نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے جماعت کا جو موقف تھا وہ واضح طور پر ناظرین کے سامنے نہیں آ سکا۔ آج اس پروگرام کے ذریعہ میں مختصر طور پر جو اس وقت میں نے کہا یا کہنا چاہتا تھا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سوال یہ تھا اور موضوع بحث یہ تھا کہ اسلام میں کافر کون۔ سب سے پہلے ہم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے۔ بانی اسلام سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے، اور صحیح بخاری میں مذکور ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ انسان یہ گواہی دے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے رسول ہو کے آئے ہیں۔ تیسرا یہ اقامت الصلاۃ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کرے، پھر ایتاء زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرے، پھر وہ رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، اس کی صحت اور مالی وسعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہو۔ یہ بنیادی طور پر اسلام کے ارکان ہیں، اور جو انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے صحت نیت کے ساتھ، ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمان کی اور اسلام کی اور بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن وقت کی رعایت سے ان سب کو چھوڑتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر ان 5 ارکان پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے مسلمان۔ اب دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ کافر کون؟ کافر ایک عربی کا لفظ ہے، کافرہ کے معنی اس نے انکار کیا۔ کافر اسم فاعل یعنی انکار کرنے والا۔ جب تک اس کے بعد قرینہ بیان نہ ہو ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی شکلوں میں بیان ہوا ہے، اور اس میں سے صرف ایک بیان کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شیطان کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے۔ کافر شیطان، انکاری شیطان کو بھی ہم کافر کہتے ہیں کہ وہ طاغوت کا کافر ہے، اس نے طاغوت کا، شیطان کا انکار کیا، اور اسے کافر طاغوت کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد مثال کے طور پہ اسلام ہے۔ جو شخص مسلمان ہے، 5 ارکان اسلام پر عمل کر رہا ہے، لیکن زندگی میں اس کے اوپر کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام پر کاربند نہیں ہوں اور اسلام کو چھوڑتا ہوں، اور اس کے بعد کیونکہ اسلام میں ایک بنیادی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کافر اسلام ہے، اس نے اسلام کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیا کیونکہ یہ کہتا ہے میں اسلام میں رہنا نہیں چاہتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا بہت دفعہ ہوا۔ ایک بدوی مدینہ میں آیا اور وہ اسلام میں داخل ہوا، اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دین پر رہنا نہیں چاہتا، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس کو ہم کہیں گے کہ دین اس نے اختیار کیا، کفارہ، اس کے بعد اس نے انکار کر دیا، اسے کافر اسلام کہہ سکتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی دوسرا انسان کسی کو کافر کہہ سکتا ہے؟
کیا اس کو اسلام سے نکال سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان، کسی مفتی، کسی ادارے، کسی انجمن کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ مسلمان جو اسلام پر کاربند ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو یہ کہا جائے تو کافر اسلام ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا حق کسی کو نہیں۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو کافر اسلام نہیں کہہ سکتا اور اسلام سے باہر نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تک ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما، کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، اگر تو وہ واقعی کافر ہو چکا ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا، تو بات دوسری ہے، ورنہ جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے اس کا کفر لوٹ کے اس کے اوپر آ جائے گا اور یہ خود کافر اسلام ہو جائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی ادارے مسلمانوں کے ہیں، مفتیان ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، ان کو کسی دوسرے فرقے کو کافر کہنے سے بچنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی اگر کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا جائے، چاہے وہ ادارہ، چاہے وہ مفتی کتنا ہی بڑا ہو، اس کا رتبہ کتنا ہی اعلیٰ ہو، لیکن وہ حق جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا، وہ کسی کو اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے بڑے ادب سے یہ عرض ہے کہ اس قسم کے فتوی بازی سے بچیں۔ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مزید اسلام کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ اسی میں اسلام کا بھلا ہے اور ہمارا بھلا ہے، ہر مسلمان کا بھلا ہے۔ اگلی بات جو وہاں پہ بیان ہوئی یا جو سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ یہ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتی یا آیت خاتم النبیین کے اوپر ایمان نہیں رکھتی۔ یہ جماعت پر سراسر الزام، بہتان اور افتراء ہے۔ بانی جماعت احمدیہ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بڑی صراحت سے یہ کہا، ہم تو ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ہر احمدی کا ایمان ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ سابقہ تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کو وہ مقام حاصل ہوا جس کے اوپر تمام روحانی مدارج ختم ہو چکے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں آپ افضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معنی ہیں جس کا یہاں تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال خاتم النبیین کے معنی وہ انسان جو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا ہوا ہو، اور دوسرے معنی قرآن نے یہ بیان کیے کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرے گا، یہ بھی ایک خاتم کے معنی ہیں، یعنی جس پر آپ کے اتباع کی مہر ہوگی، اس کو 4 روحانی مقام ملیں گے، اور وہ ہے شہید، صدیق، صالح اور نبی، یعنی امتی نبی، جس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جس کے اوپر لگے ہوئے ہو، آپ کی تصدیقی مہر جس کے اوپر لگی ہو، اطاعت کی مہر لگی ہوئی ہو، وہ امتی نبی ہو سکتا ہے، ذلی نبی ہو سکتا ہے۔ ہم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے اعتبار سے آخری تشریعی نبی تسلیم کرتے، مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت والا نبی، نئی کتاب والا نبی، نئی دین والا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس معنی میں آپ آخر الانبیاء ہیں، اس معنی میں آپ لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو پیشگوئی فرمائی کہ آپ کے بعد امت محمدیہ میں ایک امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا، اور اس کے بارے میں آپ نے مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ فرمایا، جس کے معنی یہ تھے کہ مسیح جو امت محمدیہ میں آئے گا وہ امتی نبی ہوگا، وہ ذلی نبی ہوگا، وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع نبی ہوگا۔ اور ان معنوں کے لحاظ سے ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو امتی نبی مانتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب رہا سوال یہ کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو جماعت احمدیہ کے علاوہ دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آسمان پر زندہ اس جسم خاکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آخری زمانے میں زمین پر اتریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب زمین پر اتریں گے تو اس زمین پر آخری نبی کون ہوگا، آخری رسول کون ہوگا؟ قرآن میں 4-5 دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول لکھ دیا گیا ہے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نبی بنایا، رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھا اور اس کو انجیل دی گئی تھی۔ آپ خدا را غور کریں کہ آج اگر عیسیٰ علیہ السلام ان مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو اس روئے زمین پر آخری نبی اور رسول کون ہوگا؟ ایک صاحب نے سوال کیا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں اس لیے وہ نبی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں کتنی عجیب بات یہ لوگ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج اگر وہ نازل ہوتے ہیں تو اس روئے زمین پر آخری رسول اور نبی کون ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ ان کے عقیدے کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی اور رسول اور صاحب انجیل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی صاحب انجیل کے بارے میں تو عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ اتریں گے، پھر ان کے عقیدے میں اور عیسائیوں کے عقیدے میں کیا فرق رہا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ بنیادی طور پہ ہے ہی غلط۔ عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کی طرح ایک نبی اور رسول تھے جن کی عمر 120 سال کی تھی۔ 120 سال کی عمر گزارنے کے بعد وہ فوت ہو گئے اور آخری ایام میں وہ ہجرت کر کے فلسطین سے کشمیر پہنچے اور سری نگر محلہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔ اب وہ اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح اور مہدی کے آنے کی خبر دی وہ مسیح ہے، نہ کہ وہ، اور دونوں کے حلیے الگ الگ بتائے۔ مسیح ابن مریم کا حلیہ یہ بتایا احمر، وہ سرخ رنگ کا تھا، اور آنے والے کا حلیہ یہ بتایا جا آدم و جعد، کہ اس کا رنگ گندمی ہوگا اور اس کے بال سیدھے ہوں گے۔ پہلے والے مسیح کا رنگ لال ہوگا، سرخ ہوگا اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ آنے والے کا حلیہ یہ بتایا کہ وہ گندمی رنگ والا ہوگا اور اس کے بال سیدھے ہوں گے۔ دو وجودوں کے الگ الگ حلیے، شکلیں، صورتیں بتا کے حضور نے واضح کر دیا کہ جس مسیح اور مہدی کے میں آنے کی خبر دے رہا ہوں وہ امت محمدیہ میں میرا مطیع اور میرا امتی نبی ہوگا۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اور جب خاتم النبیین کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی لمبی تفصیل اختصار سے میں نے بیان کر دی۔ یہاں یہ بتانا بھی ایک ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ ایک دلیل میں صداقت کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ افراد امت آئندہ کسی زمانے میں گمراہ نہ ہو جائیں، بہت واضح علامتیں باز بیان کر دی ہیں جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو گمراہی سے بچاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اگرچہ کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے لیکن اس کی تفصیل حدیث میں ہے، اِنَّا لِمَہْدِيِّنَا آیَتَيْنِ، کہ حضور نے فرمایا
کہ میں جس مہدی کی تمہیں خبر دے رہا ہوں اس کی صداقت کے لیے دو نشان ہیں. ایک یہ کہ چاند کو رمضان میں گرہن لگنے کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور سورج کو گرہن لگنے کی تاریخوں میں سے درمیانی دن گرہن لگے گا. 1894 کا سال تھا، ہجری سال 1311 ہجری تھی. 13 رمضان 1311 ہجری، 21 مارچ 1894 کا دن، اس دن چاند کو گرہن لگا، اور اس کے بعد 28 رمضان 1311 ہجری، 6 اپریل 1894 کو سورج کو گرہن لگا، اور بات بالکل واضح اور صاف ہو گئی. امام مہدی علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد صاحب نے 1890-91 میں یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے. 91، 92، 93 اور 94، ٹھیک 3 سال کے بعد یہ چاند اور سورج نے گواہی دے دی کہ یہی وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہے جس کے آنے کی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اور اس سے بڑی گواہی کوئی اور ہو نہیں سکتی. لیکن افسوس کی بات کہ اکثریت کو اس نشان دیکھنے کے بعد ایمان کی توفیق نہیں ملی. لیکن یہ بھی ایک اٹل سچائی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد کو اس نشان کے بعد اسلام اور احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق ملی، اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے بڑا ثبوت میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے کہ 1300 سال پہلے قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، اور اس کا ایک ایک لفظ بعینہ ہی پورا ہو گیا. اب اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہمارے بھائیوں کو جو ابھی تک جماعت میں شامل نہیں، اس نشان پہ بھی غور کرنا چاہیے. ایک سوال یہ ہوا کہ مسلمان مسجدوں میں ایک دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ تو ہمارا مولا ہے اور ہمیں فتح و نصرت عطا فرما کافرین پر. اس کے غلط مفہوم پیش کیے گئے، اور ہمارے جو بعض ایسے مسلمان جو کہ تفسیر کے حقائق کو نہیں سمجھتے، انہوں نے اسے غلط رنگ میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں بعض دوسروں کو اس کے اوپر اعتراض کا موقع ملا. اور عام طور پر ہمارے جو غیر احمدی علماء ہیں وہ اس کے معنی یہ کرتے ہیں، صرف اور صرف یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کافروں پر یعنی یہودیوں پر، عیسائیوں پر، غیر مسلموں پر یہ ہم کو طاقت کا غلبہ عطا فرما. یہ مفہوم اگر بیان کیا جاتا ہے تو تفسیر کے ایک بہت بڑے پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ تفسیر صرف اس وقت کے لیے ہے جب مسلمان آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں ان کی، یا دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. مثال کے طور پر جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو اب کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے آئے. سوچنے والی بات ہے کہ ایک تو مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اور پھر وہ مدینہ میں آ کے رہے. ابھی 1 سال اور 2 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. ایسے موقع پر دعا کی گئی کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ آج ہم اس بدر کے میدان میں اکٹھے ہیں اور ہمارا مقابلہ یعنی غیر متوازن مقابلہ ہے. ہماری تعداد صرف 300 ہے، وہ 1000 کے قریب ہیں. ان کے پاس ہر طرح کا جدید اسلحہ ہے، ہمارے پاس ڈنڈے بھی نہیں ہیں. اس وقت یہ دعا کی جا رہی تھی کہ اے مولا تو ہمارا مولا ہے، یہ تو ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں، ہمیں وہ فتح و نصرت عطا فرما کہ ان انکاریوں پر ہم فتح حاصل کر سکیں جو ہمیں تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ مسلمان انت مولانا یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمارا مولا ہے، ہم سب جانتے ہیں تو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تو رازق ہے، رزاق ہے، لیکن بہت سے لوگ اس دنیا میں آج بھی ہیں جو تجھے نہیں مان رہے، تیرے انکاری ہیں، تیرے کافر ہیں، تیرے وجود کا ہی انکار کر رہے ہیں، الحاد ہے ان میں، وہ کہتے ہیں اللہ موجود ہی نہیں۔ تو ہماری مدد فرما، ہمیں وہ دلائل سکھا، ہمیں وہ اخلاق عطا کر کہ ہم ان کو تیرا وجود تسلیم کروا سکیں، تیرا وجود کا قائل کر سکیں، اور اس معاملے میں ونصرنا، ہماری مدد کر، ہمارے دلائل میں برکت دے، ہماری زبان میں برکت دے، ہمارے کلموں میں برکت دے کہ ہم تیرا مولانا ہونا ان کو تسلیم کروا سکیں، سمجھا سکیں، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، ان کی فلاح و بہبود ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اگلا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر ہندوستان پر بعض بادشاہ آئے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ان کی طرف بعض ایسے حملے منسوب کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں جن پر اعتراض اور انتقاد ہے کہ وہ غیر اخلاقی تھے، وہ اسلام کی تعلیمات سے بہت دور تھے۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو بھی تھے مسلمان تھے، لیکن یہ اسلام کے نمائندہ بن کے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان کا مقصد بادشاہت، حکومت، دولت لینا اور دولت سمیٹنا اور یہاں حکمرانی کرنا، یہ اسلام پھیلانے یہ نہیں آئے تھے۔ اب دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ 300-400 سالہ پہلی تاریخ ہمارے پاس صحیح طور پہ محفوظ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اب 300-400 سال کے بعد اس کا ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگر ان مسلمان کہلانے والے بادشاہوں سے بعض ایسی زیادتیاں ہوئیں جو تعلیم اسلام کے خلاف تھے، تو ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کی ہر جگہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر ہیں، میں پہلے بتا چکا کہ حقائق ہمارے سامنے پوری طرح نہیں ہیں، اس لیے ہم اس بارے میں واضح طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے صاف طور پہ یہ بتایا کہ یہ امتیں تھیں جو پہلے گزر چکی، انہوں نے جو کمایا، جو کیا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو وہ دیں گی۔ آج تم ہو، تم وہ کام کرو جو کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بنے۔ تم اپنے آپ کو پچھلوں کی باتیں گنا گنا کر ایک کڑواہٹ پیدا نہ کرو، بلکہ ملانے والی باتیں پیدا کرو، محبت والی باتیں پیدا کرو۔ یہاں یہ بات بھی میں بتا دوں، دیکھیں کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں باہم تصادم نہ ہوا ہو۔ عیسائیت ہے، عیسائیت میں خود تصادم ہوئے، اتنے خطرناک قسم کے تصادم ہوئے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ عظیم پہلی لے لیں، دوسری لے لیں، کن قوموں نے لڑی؟ عیسائی قوموں سے تعلق تھا ان کا۔ پھر ہمارے یہاں دیکھیں ہندوستان میں کیا جنگیں نہیں ہوئی، مہابھارت ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ان کڑواہٹوں کو بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ عصر حاضر میں ہم سب مل کر وہ کام کریں جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ ہو، محبت کی فضا ہو۔ یہ ہے وہ اصل بات جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو بادشاہوں والی باتیں ہیں ان کو اب پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، یہ ماضی کا حصہ بن گئی۔ ایک سوال جو یہاں پر بہت وضاحت کے ساتھ، ذرا تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ غزوہ ہند کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بارے میں احادیث کی کتابوں میں آتی ہیں،
اور مختلف راویوں سے اور الفاظ میں یہ بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو سنن النسائی میں مذکور ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ میری امت کے 2 گروہ ہوں گے جو کہ احرزہم اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اصابۃ، اور ایک دوسری جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کے ساتھ ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس کو لے کے جانا چاہیں بادشاہت کے غزوہ کی طرف تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ سے محفوظ ہوں گے۔ جب ہم آگ لفظ کہتے ہیں، یہاں جہنم نہیں کہا ہے، یہاں آگ کہا ہے، جہیم بھی نہیں کہا ہے جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے، یہاں آگ کہا ہے، اور آگ قرآن مجید میں ہی جنگ کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کلما اوقدوا نارا للحرب، آیت نمبر 65 سورہ مائدہ، کہ جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی۔ اب یہاں جنگ کی آگ، جنگ کو آگ کہا کہ وہ بھڑکائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات پیدا ہوئی، یہاں بات صاف ہوئی کہ یہاں پر جس امت کے ہندوستان میں غزوہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ آگ سے محفوظ رہے گی، یعنی جنگ و جدل نہیں کرے گی، وہ اس کے بغیر ہندوستان میں داخل ہوگی۔ اب یہ امت کون تھی؟ دیکھنے والی بات ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یا ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان جیسے بے شمار اولیاء اللہ جو ہندوستان میں آئے یا ہندوستان میں وہ ان کی شاگردی میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہندوستان میں جہاد کیا، مگر کون سا جہاد؟ وہ جہاد جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ حج یہ مکہ میں نازل ہوئی کہ تو ان سے جہاد کبیر کر، بہت بڑا جہاد کر۔ وہاں تو آپ نے کوئی پتھر نہیں اٹھا رہا، پتھر مارنے والوں کو بھی پتھر نہیں مارا، تلوار چلانے والوں کے خلاف بھی تلوار نہیں چلائی۔ جہاد کبیر سے مراد قرآن سے جہاد، تبلیغ کا جہاد۔ یہ علماء امت جو ہندوستان میں باہر سے آئے، یہ فقراء، انہوں نے آ کر یہاں پر اسلام کی تبلیغ کی، جہاد کبیر کیا۔ یہ ہے وہ غزوہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا تھا کہ یہ امت آگ وغیرہ سے کام نہیں لے گی، لڑائیوں سے کام نہیں لے گی، یہ تو جہاد کبیر کرے گی، اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے پاک نمونے کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنا لے گی۔ آج بر صغیر میں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ ان اولیاء اللہ کے جہاد کبیر کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہ تلوار کے ذریعے سے مسلمان ہوئے ہوتے تو تلوار تو مغلیہ دور کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ختم ہو گئی، تو ان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں، ان کے اوپر وہ جہاد ہوا جو حضرت بلال پر ہوا، وہ تلوار چلی محبت کی جو حضرت بلال پر چلی۔ اولیاء امت کے ذریعہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، آج تک یہ ان اولیاء امت کو نہ چھوڑ رہے۔ اگرچہ کہ یہ بات مشرکانہ ہے، مگر اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھ لیں، نظام الدین اولیاء کے مزار کو دیکھ لیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھ لیں، مجدد الفسانی کے مزار کو دیکھ لیں، ان کی قبر کی مٹی کو بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ ہندو بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، اور یہی وہ جہاد کبیر تھا، غزوہ تھا، جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایک امت تو اولیاء کی آ کے تبلیغ کرے گی، وہ ہند میں غزوہ کرے گی، اور دوسری امت کے بارے میں فرمایا کہ وہ
مسیح موعود اور امام مہدی کے ساتھ ہوگی، اور اس کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، اور اس جماعت کے ذریعہ سے جہاد تھا جس کو کہ قتال کہا گیا ہے عربی میں، اور جو خاص موقعوں کے لیے تھا، بانی جماعت احمدیہ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام نے فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا، کہ مسیح موعود آئے گا تو وہ جنگوں کا التوا کر دے گا۔ وہ تو کوئی غزوہ کرے گا ہی نہیں، تو جب وہ غزوہ کرے گا ہی نہیں تو اس کے نام کے ساتھ غزوہ جوڑنا یہ حدیث کی منشا کے خلاف ہے۔ تو جو جہاد انہوں نے کیا وہ جہاد کبیر ہے، کر رہے ہیں۔ اولیاء امت جو ہندوستان میں آئے انہوں نے جہاد کبیر کیا، آج بانی جماعت احمدیہ اور ان کے متبعین مبلغین وہ جہاد کبیر کر رہے ہیں، محبت سے لوگوں کو جماعت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور محبت سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور لوگ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ اس پروگرام سے بعض لوگوں نے ایک تاثر یہ لیا کہ شاید یہ پروگرام جو ہے جس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ تاثر غلط ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس سے ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یا مسلمان بادشاہوں کے جو انہوں نے خلاف تعلیم اسلام کام کیے اس کو بیان کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو مسیح موعود امام مہدی بنا کے بھیجا، اور اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یدع الحرب، کہ جو وہ آئے گا وہ جنگ کا خاتمہ کر دے گا، اور جنگیں اس کے زمانے میں ختم ہو جائیں گی، جزیہ جو جنگ کے بعد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف حضور کہیں کہ وہ یدع الجزیہ، کہ وہ جنگ کے تاوان نہیں لے گا، جنگ کو ختم کر دے گا، اور دوسری طرف کہیں کہ وہ ہندوستان میں غزوہ کرے گا۔ یہ مفہوم بیٹھتا نہیں، بنتا نہیں۔ مفہوم وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ جہاد کبیر اس سے مراد ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جب اس دنیا سے گئے تو اپنی وفات سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی 2-4 دن پہلے، جس کا نام رکھا اپنے پیغام صلح، اور بر صغیر کی قوموں کو سمجھایا کہ دیکھو میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ماضی کی کڑواہٹوں میں مت جاؤ، ماضی کی تلخیوں میں مت جاؤ، نقصان اٹھاؤ گے، مستقبل کو دیکھو، اور ہندو مسلمان اور جو دوسری قومیں ہیں مل کے اور محبت سے یہاں رہیں، ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کا احترام سیکھیں، اور اس جو اچھی قدریں ہیں اس کو اجاگر کریں، اپنی نسلوں میں وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلاً ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے، یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو جلائے وطن کر دیں گے، بلکہ اب تو ہندو مسلمانوں کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ایک پر کوئی تباہی آوے تو دوسرا بھی اس میں شریک ہو جائے گا، اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی تکبر اور مشیخت سے حقیر کرنا چاہے گی تو وہ بھی داغ حقارت سے نہیں بچے گی، اور اگر کوئی ان میں سے اپنے پڑوسی کی ہمدردی میں قاصر رہے گا تو اس کا نقصان وہ آپ بھی اٹھائے گا۔ جو شخص تم دونوں قوموں میں سے دوسری قوم کی تباہی کی فکر میں ہے، اس کی اس شخص کی مثال ہے جو ایک شاخ پر بیٹھ کر اسی کو کاٹتا ہے۔